سلام و آداب اور نمستے آپ سب کی خدمت میں۔ یونٹی آف ہیومینٹی میں آپ کو سواگت ہو، بہت خوش آمدید۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے جو اس کا ایک فقہی تناظر یا اس کی جو فقہی حیثیت بنتی تھی اس پہ بہت تفصیل سے بات کی، لیکن اہل سنت جمہور کا نقطہ نظر اور ان کچھ اہل علم کے آراء کی روشنی میں جن کے نزدیک یزید ایک جائز، صحیح اور عادل حکمران تھا، تو ہم نے اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس حیثیت سے دونوں لوگوں کے نزدیک، جو یزید کے فسق کے قائل ہے ان کے نزدیک اور جو یزید کے عدل کے قائل ان کے نزدیک، امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قیام ہے، یہ جو ان کا اٹھنا، یہ ان کا اس حکمران اور حکومت کے خلاف نکلنا، اس کی کیا حیثیت بنتی ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اب ہم نے آگے چونکہ اہل تشیع کا نقطۂ نظر اس پہ بہت تفصیل سے بات کرنی ہے، تو اس لیے ہم اس پہ گفتگو شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ امام حسین کا یہ جو عمل تھا، یزید کے خلاف ان کا اٹھنا، کوفہ کے لوگوں کے مسلسل خطوط، وہاں سے لوگوں کی دعوتیں، اور پھر امام حسین کا مکہ مدینہ میں لوگوں کو اس حوالے سے گفت و شنید جو آپ کی ہوئی، آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ جانے کی دعوت دی، یہ سب جو مسئلہ ہے، اس کا ذکر فقہ کی کتابوں میں کن ابواب میں آتا ہے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کے ہاں تو یہ بالکل واضح اور کلیئر مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں کہ امام حسین کا یہ عمل خروج کے ضمن میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی حاکم کے خلاف اٹھنا، اس کی حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، اس کے خلاف جدوجہد کرنا، اور اس کا جو آخری جو منزل ہے یا جو اس کا آخری مرتبہ ہے اس خروج کا، وہ ہے مسلح جدوجہد کرنا، یعنی میدان جنگ میں اتر جانا۔ ان کے ہاں تو اہل سنت کے ہاں یہ بالکل اسی اس میں ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے جو فقہی مصادر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو جو وہ ذکر کرتے ہیں، وہ اجتہاد کے باب میں، جہاں اجتہاد کے مسائل پر بحث ہوتی ادھر اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح جو باغیوں سے قتال، اس حوالے سے جو چیپٹرز ہے وہاں پر اس کا ذکر آتا ہے۔ بیعت کے احکامات جہاں پر بیان ہوتے ہیں اس میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح کتاب الامارہ، یعنی حکمران کی صفات، حکمران کی معزولی کے ابواب میں، اور اسی کو ہم حاکم میں جائر یا ظالم حاکم کے خلاف جو خروج کے بحث ہے، تو اس طرح سے مختلف ان ابواب میں اہل سنت کی کتابوں میں ذکر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ان ابواب میں اس کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس بات کو باقاعدہ خروج مانتا ہے، ٹھیک ہے، کسی حاکم کے خلاف خروج۔ اچھا، اہل تشیع کے ہاں مسئلہ ہے، اور مین مسئلہ وہاں پر ہے کہ ان کے ہاں اول تو جو پرانا جو ان کا ذخیرہ ہے فقہی، اس کے اندر اس مسئلے کو کوئی بنیادی اہمیت دے کر اس کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں، اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے کہ شیعہ فقہا نے اتنے بڑے اور اتنا بڑا جو امام حسین کا اقدام تھا انسانی تاریخ اور مسلم تاریخ کا، اور ایک حاکم کے خلاف آپ کا اٹھ کھڑا ہونا، اس کی حق حکمرانی کو چیلنج کرنا اور اس کے لیے زمین ہموار کرنا، لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کے خطوط، وہاں سے دعوتیں، ہزارہا لوگ، اور کہیں 18,000، کہیں 15,000، کہیں 12,000 خطوط کا ذکر، یہ تو صرف خطوط ہے جو وہاں کے بڑے لوگوں نے لکھا، جو معاشرے پر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں نے جو خطوط لکھے، یہ تو صرف اس کی تعداد ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مسلمین عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پر بھیجنا، تو یہ اتنا بڑا عمل تھا، تو اہل تشیع کے فقہی مصادر میں اس کو کہیں پر باقاعدہ ایک اہم عنوان کے طور پر کیوں ذکر نہیں کیا گیا، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔
کہیں پر یہ جو ضمناً اس کا ذکر آیا ہے اہل تشیع فقہی مصادر میں ضمناً، ٹھیک ہے، بنیاد بنا کے نہیں، فقہی مصادر کی میں بات کر رہا ہوں. باقی کربلا کے حوالے سے جو کتابیں اس سے مستقل لکھی گئی ان کی تو کوئی شمار اور تعداد ہے ہی، بے شمار ہے وہ، ٹھیک ہے، اس پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ویسے بھی اس پہ کام ہے. لیکن اس کو فقہی تناظر میں اس کو کا بیان نہ کرنا یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کی وجوہات ہے اہم، اور اس پہ تشیع علماء نے، جدید نے، قدیم نے، سب اس پہ اس حوالے سے بات کی ہوئی ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر اس کو بنیادی اہمیت کے طور پر یا بنیادی استدلال کی بنیاد کے طور پر اس کو نہیں پیش کیا گیا. اچھا، ضمناً اس کا ذکر کیا گیا، مثال کے طور پر پرانی جو کتابیں ہیں فقہ کی اہل تشیع کے ہاں، تو اس کے ہاں اس میں کتاب الجہاد کے اندر اس کا ضمنی ذکر آتا ہے ہدنہ کے باب میں، یعنی کسی دشمن کے ساتھ وقتی صلح، کہ آپ کو اپنی شکست یا ایک نقصان کا آپ کو اندیشہ ہے، اور اس وقت آپ دشمن کے ساتھ اپنے مستقبل میں بھرپور تیاری سے حملہ کرنے کے لیے آپ ایک وقت نکالنے کے لیے جو دشمن کے ساتھ صلح کرتے ہیں، تو اس باب میں اس کا ذکر ضمناً آتا ہے کہ یہ جائز ہے، یعنی کن صورتوں میں جائز ہے، یہ واجب ہے، یہ کب حرام ہے، یہ جو بحث ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کب دشمن سے صلح پہ آمادہ ہوں گے، ٹھیک ہے. اور کیا اگر آپ کو بالکل ہلاکت کا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے جو ساتھی ان سب کے مارے جانے کا بالکل 100% یقین ہو جائے، تو کیا اس صورت میں بھی آپ کو صلح کا کوئی وہ نہیں کرنا؟ تو یہ جو باب ہے نا صلح والا، اس حوالے سے اس کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کسی حاکم کے خلاف خروج کے حوالے سے اس کا ذکر نہیں ہے. دوسرا جو اس کا ضمنی ذکر آتا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں آتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ بھی جہاد ہی کے ایک فرع کے طور پر اس کا ذکر ہوتا ہے کتابوں میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا. تو وہاں پر یہ ذکر آتا ہے، اور وہ بھی اس ضمن میں کہ بھائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو شرائط ہے، اور اہل تشیع کی تمام قدیم اور جدید فقہی ذخیروں میں 4 بنیادی شرائط پہ بہت تفصیل سے گفتگو ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو خاص طور پر یہ شرط کہ بھئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے کہ ضرر کا اندیشہ نہ ہو، یعنی جان، مال، آبرو اور وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو، فساد کا اندیشہ نہ ہو، تب آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، ورنہ اگر یہ اندیشہ ہے تو آپ اس سے آپ کو جو وجوب ہے امر بالمعروف کا وہ آپ سے ساقط ہو جائے گا. تو اس ضمن میں اس کا ذکر آتا ہے. باقی ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، آپ انتظار کیجئے گا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہے قدیم فقہی ذخیروں میں. اب جو جدید اس پہ کام کیا جا رہا ہے، تو جہاد کے حوالے سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہے، اب چونکہ شیعوں میں بھی ایک انقلابی کانسیپٹ آ گیا، امام منتظر کا انتظار کرتے کرتے یہ لوگ بیچارے تھک گئے، تو اب انہوں نے کہا بھائی چلو اب ہم خود ہی کچھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ فقہی قدیم شیعہ فکر میں تو بالکل ہی جائز نہیں تھا، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ٹھیک ہے. یعنی ان کے ہاں حکمران کے خلاف مسلح خروج جائز نہیں تھا. اہل سنت کے ہاں میں نے آپ کو اس کا پورا تناظر بتایا، اہل تشیع کی ہاں بھی، ٹھیک ہے. اور پھر خود امام حسین کے بعد کسی بھی امام نے یہ قدم نہیں اٹھایا، اور پھر حضرت زید بن علی علیہ السلام نے جب قدم اٹھایا تو اس کے اوپر حضرت امام جعفر وغیرہ نے ساتھ نہیں دیا، اور اسی بنیاد پہ وہ علیحدہ ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں اب جو جدید شیعہ فکر ہے، اور اس پہ میں بہت تفصیل سے بات کرنی ہے، آپ دوست احباب دلچسپی اگر آپ کو ہے اور اس پورے مسئلے کو بہتر انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ہمارے آگے کے جو ویلاگس ہے اس کو ضرور سنیے گا، اس کو مس مت کیجیے گا. ہم بہت محنت سے اس پہ کام کر کے آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی انسان ہے، سمجھنے میں کچھ جگہوں پر غلطی ہو سکتی ہے، بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ دیانتداری کے ساتھ غیر جانبدارانہ انداز سے آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کریں. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم غیر جانبدارانہ انداز سے آپ کے سامنے بات کریں. تو اس لیے آپ چھوڑ دیں کہ بولنے والے کا اپنا مسئلہ، کہ ہاں اگر اس نے بیان کرتے ہوئے کئی خیانت سے کام لیا ہے، یعنی ہم نے اگر اب کسی کا موقع بیان کرتے ہوئے جان بوجھ کے کوئی خیانت کا ارتکاب کی ہے، تو یہ پھر ہماری زیادتی ہوگی، ہم یہ بالکل بھی نہیں کریں گے. ہماری پوری کوشش ہوگی، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد ہے نفرت
منافرت کا کی ایک جو فضا ہے، باہمی تعصب کا اور اختلاف جو کہ ناگزیر ہے، ہم نے اس سے بہت تفصیل سے بات کی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کو معاشرے کا حسن بنانے کے بجائے جو اس کو ایک بدصورتی کا ذریعہ بنایا گیا ہے، ان چیزوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے چینل کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان پوائنٹس پر، ان نکات پر بات کریں، اور جو اختلافی مسائل ہے اس کو ایک شائستگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بہت ہی ایک غیر جانبدارانہ اور معروضی انداز میں پیش کیا جائے، اور یہ ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ اس فکر میں نہ پڑے کہ بندے کا مسلک اور مذہب اور فلانا اور نظریہ اور یہ کیا ہے، ہم علم دوست لوگ ہیں، ہماری محبت پہلی اور آخری اور درمیانی ساری جو ہے وہ علم اور شعور اور فکر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری محبت کا ہم کی نفی نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر ہم جس تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ اس بات سے حوصلہ رکھیں، اور اگر آپ کو کہیں لگے کہ ہم نے کوئی خیانت کی ہے، کسی کا موقف بیان کرتے ہوئے کہیں پر جانبداری دکھانے کی کوشش کی ہے، اور انسان ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے کبھی ہو سکتا ہے انسان گفتگو کرتے ہوئے وہ اپنی غیر جانبداری کو برقرار نہ رکھ پائے، تو یہ ایک انسان ہونے کے ناطے اس کا بالکل امکان ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد اس چینل کو بنانے کا اور یہاں پر گفتگو کا یہی ہے کہ ہم اس منافرت سے بھرپور معاشرے میں، جہاں پر مذہب کی بنیاد پہ، پھر مسلک کی بنیاد پہ، پھر زبان کی بنیاد پہ، پھر قومیتوں کی بنیاد پہ، پھر اس سے نیچے جا کے نسلوں کی بنیاد پہ، ذاتوں کی بنیاد پہ جو نفرت در نفرت ہے، اس کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، بس ہماری اتنی سی خواہش معصومانہ ہے، اتنی سی کوشش ہے، تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ ساری گفتگو کریں۔ تو آج ہم نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ شیعہ مصادر میں امام حسین کے اس قیام کا، اور آپ کسی اس کا ذکر کہاں ہے اور کیوں اس کو اس انداز سے نہیں بیان کیا گیا جس انداز سے اہل سنت کی کتابوں میں، تو ہم نے صرف یہ بتایا کہ اہل سنت کی فقہ کی کتابوں میں یہ جو مسئلہ ہے امام حسین کے قیام کا، یہ کن ابواب پہ اس کا ذکر آتا ہے، اور قدیم شیعہ اور جو فقہی مصادر ہے اس کے اندر اس کا ذکر کہاں آتا ہے، اور جو اب جدید جو شیعہ کتابیں لکھی جا رہی ہے، خاص طور پر انقلاب ایران کی بات، اور ایک نام ایک اپنا ایک اسلامی حکومت بقول ان لوگوں کے، ٹھیک ہے، جس طرح طالبان کے ماننے والوں کے ادھر اسلامی حکومت تھے، داعش والوں کے نزدیک ان کے ہاں اسلامی حکومت تھی، سعودی ملوکیت کے جو ہمارے پرستار ہیں ان کے نزدیک اس سے بہتر اسلامی نظام دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے شیعوں کا بھی یہ خیال ہے کہ بس اس وقت دنیا میں اگر کہیں پر صحیح اور حقیقی اسلامی نظام قائم ہے تو وہ ایران کی سرزمین ہے۔ تو جب سے وہاں پر یہ نظام قائم ہوا، اس کے بعد سے جو ان مسائل میں جو انہوں نے نئی چیزیں داخل کی ہے، پرانے فقہی بہت سے موقف کو انہوں نے بالکل دریابرد کر دیا، تو اس حوالے سے تو اب جو جدید شیعہ فکر کے ماننے والے، خاص طور پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد، تو ان لوگوں نے جو جہاد کی کتابیں ہیں اس کے اندر بہت تفصیل سے بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاد طغات یعنی طاغیوں سے، سرکشوں سے اور باغیوں سے جہاد کا جو پورا باب ہے، اس میں اب بہت تفصیل سے امام حسین کے اس عمل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومت یا ولایت فقیہ کے حوالے سے جتنی کتابیں آتی اس میں اس کا بہت ذکر ہوتا ہے، لیکن قدیم کتابیں ان چیزوں سے بالکل خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ قدیم لوگوں کا کیا مسئلہ تھا، ان کا کیا موقف تھا، جدید والوں نے کیا موقف اختیار کیا، ان سب پہ ہم انشاءاللہ آگے تفصیل سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، اور ہمیں آپ کی آراء کا شدت سے انتظار ہے، اختلافی آراء کا خاص طور پر آپ اظہار کیا کریں۔ اب ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویلاگ میں، اور پھر اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ فقہی کتابوں میں جہاں پر باغیوں سے لڑنے کے جو احکامات بیان ہوتے ہیں، تو باغی کسے کہا جاتا ہے، باغیوں کی کتنی قسمیں ہیں، حکمران کے خلاف خروج کرنے والوں کی شیعہ فقہ میں ان کی کتنی قسمیں ہیں، کن کن کے اوپر باغی کا اطلاق ہوگا، کن پہ نہیں ہوگا، اہل سنت فقہی کتابوں میں باغی کن لوگوں کا کہا جائے گا، اور اگر کوئی فاسق ظالم کے خلاف خروج کرے تو کیا اس پہ بھی باغی کا اطلاق ہوتا ہے، اور پھر خود لفظ باغی یا بغاوت کا جو لفظ ہے، اس کا دونوں فقہی مسالک کے ہاں
اس کا تناظر کیا ہے. شیعوں کے ہاں یہ لفظ بہت برا ہے، کفر کے بالکل مترادف، بلکہ کچھ فقہا کے نزدیک یہ کفر ہی ہے، بغاوت. وہ کیوں ہے، کس بنیاد پہ ہے؟ اہل تشیع سنت کے نزدیک یہ کفر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ان سب پہ ہم بہت تفصیل سے اگلی ویلاگ میں ہم بات کریں گے. پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.